دوستوں السلام علیکم، چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا سٹارٹ میں ایک کوسچن سے کرتا ہوں۔ یہ جو میرے ہاتھ میں فون ہے، اس کی دو میجر ٹیکنالوجیز انٹرنیٹ اور یہ ٹچ سکرین آپ کے خیال میں کہاں پہ ایجاد ہوئی؟ میں آپ کو 4 آپشنز دیتا ہوں۔ ایپل امریکہ میں، سیمسنگ کوریا میں، نوکیا سویڈن میں، یا چوتھی آپشن ہے نن آف دی ابو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ Well, the answer is none of the above. ایکچولی جس جگہ پہ آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس میں یہ دونوں امیزنگ انوینشنز ہوئیں، لیکن ایز امیزنگ as these inventions are, they pale in comparison to the actual research that happens over there. یعنی وہ اس کائنات کے وجود، ہماری حقیقت، ٹائم، اسپیس، اس کے اوپر کٹنگ ایج ریسرچ وہاں پہ ہوتی ہے، بہت ہی ایکسائٹنگ۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی قیامت بھی یہیں سے شروع ہوگی۔ تو اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں گاڑی میں ایز وی ڈرائیو ٹورڈز دیٹ پلیس۔ چلیے میرے ساتھ، باقی کب جو ہے وہ نیچے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جناب، تو آج جس جگہ پہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس کا نام ہے، شارٹ نیم ہے اس کا CERN، ٹھیک ہے نا، وچ از اے شارٹ ان فرینچ فار یورپین سینٹر فار نیوکلیئر ریسرچ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بارے میں آپ کو 3 موٹی موٹی چیزیں بتانا چاہتا ہوں بیفور وی ریچ دیئر۔ اتنا لمبا راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی اور پورا یورپ ڈیوسٹیٹڈ تھا ایبسلیوٹلی، ٹوٹا پھوٹا بالکل۔ وہ امیجن کریں آپ ان کی پرائیورٹیز، پہلا خیال ان کو کس چیز کا ہے؟ کہتے ہیں جی ہماری اتنی ڈیوسٹیشن ہو گئی ہے اور سارے سائنسدان جو ہیں وہ چھوڑ کے یورپ چلے گئے ہیں، امریکہ اور ادھر ادھر، تو ہماری ریسرچ جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا ہے، تو اس کو ہم کیسے سب سے پہلے ریوائیو کریں؟ تو انہوں نے ابھی وار جیسے ہی ختم ہوئی، ٹوٹا پھوٹا یورپ تھا جناب، سب کے سب بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک انسٹیٹیوٹ بنانا چاہیے جو یورپین سارے سائنٹسٹ کو جمع کرے تاکہ یورپ جو ہے وہ سائنس کے اس کے اندر پیچھے نہ رہ جائے کہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ ذرا سوچیں یار، ایک ہماری پرائیورٹیز ہیں، شادیاں ہیں اور پتہ نہیں کتنے ولیمے ہو رہے ہیں، اور آج کل وہ جو ہے تو میں سن رہا ہوں فیصل واؤڈا کی شادی پتہ نہیں کتنے عرصے سے بیٹی کی چل رہی ہے۔ ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان لوگوں کو آپ دیکھیں، ان کی پرائیورٹیز یہ ہوتی ہیں کہ جی سائنس ہماری جو ہے تو کہیں ہم سائنس میں پیچھے نہ رہ جائیں، علم میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ دوسرا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ CERN ہے کیا چیز۔ تو یعنی یہ کائنات جو ہے اس کے سب سے فنڈامنٹل کویسچنز جو ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کرنا اور دیکھنا کہ جی ہماری کیا حقیقت ہے، ہمارے وجود کی کیا حقیقت ہے، یہ کائنات کیا چیز ہے۔ It's those profound questions that they try and answer at CERN. تو کیسے میں آپ کو پرسپیکٹیو میں اس کو سائنٹیفک اسپیکٹرم کے اوپر میں آپ کو ذرا تھوڑا سا وہ بتاؤں۔ ایک طرف جو ہے فار ایگزامپل جیسے جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ ہے، بھیجا انہوں نے، وہ جو ہے تو کائنات کی ایمنسنس کے اوپر جو ہے ریسرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آن دا لارجر اسکیل آف تھنگس، کہ جی اتنی ہیوج کائنات ہے اور یہ اس کو ذرا ہم سمجھیں کہ اس کی ہیوجنس اور وہ ٹرائی اینڈ میک سینس آف اٹ، ٹھیک ہے نا۔ دوسری طرف جو ہے تو پارٹیکل فزکس ہے، ٹھیک ہے نا، یا پارٹیکل ریسرچ ہے، وہ جو ہے تو بالکل یعنی اسمالسٹ اسکیل کے اوپر جو یونیورس کی ہے اس کے اوپر جا کے وہ ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم جس ٹائم کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ جی ایٹم سب سے چھوٹا وہ ہے، یونٹ ہے، اس کے اندر جو ہے تو پروٹونز، الیکٹرونز اور نیوٹرونز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آف کورس بڑی ریسرچ ہو گئی ہے تو وہ فردر ٹوٹ گئے ہیں، دے آر ناٹ بیسک ایلیمنٹس، ٹھیک ہے نا۔ ایٹم اور الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون جو ہیں وہ بیسک ایلیمنٹس نہیں ہیں میٹر کے۔ الیکٹران جو ہے وہ ہے، لیکن پروٹون اور نیوٹرون جو ہے وہ اور بھی چھوٹے اس میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیوٹرینوز ہیں اور پتہ نہیں کیا، میں آپ کو سائنس سے بور نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو بہرحال وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی فی الحال جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو سب سے چھوٹے پارٹیکلز ہیں میٹر کے، یہ اس سے بھی ڈویزبل ہیں کہ نہیں یہ فائنل پارٹیکلز ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے جناب کہ یہ پارٹیکلز کو آلموسٹ سپیڈ آف لائٹ کے اوپر اس کو ایکسیلریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے ایک لیبارٹری، یہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے تو ہائیڈرون کولائڈر ہے،
जनीवा यानी स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के नीचे 27 किलोमीटर की एक टनल इन्होंने 100 मीटर्स नीचे खोदी हुई है, और उसके अंदर वो इन पार्टिकल्स को ज़ोर से एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है ना, स्पिन करते जाते हैं। लाइट की स्पीड जो है वो 1,86,000 किलोमीटर फी सेकेंड है, ठीक है ना, मेरे ख्याल में किलोमीटर्स है, माइल्स नहीं है, बहरहाल 1,86,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये इतनी स्पीड पकड़ लेता है कि स्पीड ऑफ लाइट से सिर्फ 3 मीटर्स पर सेकेंड कम होता है। ये आप इमेजिन करें कि जी 1,86,000 किलोमीटर में सिर्फ 3 मीटर पर सेकंड का जो है तो कमी है, वरना तो वो स्पीड ऑफ लाइट हिट कर जाएं, ठीक है ना। तो इतनी स्पीड के ऊपर उनको वो स्पिन करते हैं, दो डिफरेंट प्रोटॉन्स को डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, और उनको आपस में कोलाइड करते हैं वो, और जब वो टूटता है तो उसके जो डिब्री है, जो उसका वो निकलता है कचूमर, उसको वो एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि जी उसमें क्या क्या चीज़ें, आर देयर एनी स्मॉलर पार्टिकल्स और नॉट। तो ये बेसिकली सर्न का ये, अब आप सोचेंगे कि जी ये पार्टिकल को तोड़ना और इनको करना है, इसका क्या इससे क्या नतीजा खस होगा। देखें, हर एक चीज़ जो है ना, साइंटिफिक रिसर्च कभी भी रायगा नहीं जाती। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इंटरनेट और टच स्क्रीन्स, वो यहाँ की रिसर्च से ईजाद हुई हैं, ठीक है ना, सर्न ने ईजाद की हैं वो। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी फिर बाद में निकलती रहती हैं, जब आप बेसिक साइंस को वो कर लेते हैं रिजॉल्व, तो उसके बाद फिर ये इन्वेंशंस जो हैं वो बनती रहती हैं उससे। अच्छा, अब ये जो है, तो इसका एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की 2012 या 2014 में, मेरे ख्याल में, मैं चेक करके नीचे लिख दूंगा सही, सबसे बड़ी डिस्कवरी जो सर्न ने की, जिस पर्पस के लिए ये सारा 27 किलोमीटर की टनल खोदी गई थी और ये सब इतना हंगामा हुआ था, एक साहब थे पीटर हिग्स, ठीक है ना, साइंसदान थे। उन्होंने जो है तो हिसाब लगाया था पेपर और पेन लेके और मैथमेटिक्स से। वो ये कह रहे थे कि जी ये जो हमारे एंटायर वजूद जो है हमारे हर एक चीज़ का मास जो है, वो, मैं अगेन आपको बोर नहीं करूंगा उसके साइंस की डिटेल से, लेकिन वो कह रहा था कि जी एक पार्टिकल है, एक बोसॉन है, बोसॉन इज अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसकी एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़रूरी है, जो एक्सप्लेन करती है कि जी हम लोगों के पास मास क्यों है। ये उसने बिल्कुल थियोरेटिकली किया, कागज़ पेन जिस तरह मैंने आपको कहा, और अपना दिमाग और मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो वो उसके नाम से उस बोसॉन का वो हुआ, ये एक थ्योरी कायम हुई कि जी एक हिग्स बोसॉन एक चीज़ है जो होनी चाहिए और उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर ये हिग्स बोसॉन नहीं है तो देन वी डोंट अंडरस्टैंड मैटर करेक्टली, और हमारी अंडरस्टैंडिंग सारी गलत है कि हम लोगों को मास किस तरह मिल रहा है। लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट की कोई तरीका नहीं था उसका, तो वो उन्होंने ये पूरा हाइड्रॉन कोलाइडर बनाया, इन्होंने जो है तो ये इतनी मेहनत की हर एक चीज़, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे, और फाइनली 2012 या 2014 में उन्होंने वो हिग्स बोसॉन डिस्कवर कर लिया, ठीक है ना। और उसकी अमेजिंग चीज़ आप देखें कि एग्जैक्टली वही क्वालिटीज़ थी उसकी, एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज़ थी उसकी, जो पेन एंड पेपर लेके पीटर हिग्स ने जो है तो प्रेडिक्ट किया था कि जी इस तरह का एक पार्टिकल होगा, ये होना चाहिए ज़रूरी, ठीक है ना। वो उन्होंने डिस्कवर कर लिया। तो मैं तो एब्सोल्युटली यार इन चीज़ों से आई एम इन ऑ ऑफ ये साइंस और साइंटिस्ट्स और इनकी जो अचीवमेंट्स है ना। हम लोग किधर इन चक्रों में पड़े होते हैं यार, ये शाहरुख खान है तो ये फलाना है, तो ये इमरान खान है, ये पॉलिटिशियन है, ये बिल्कुल जो है ना सब बकवास है। साइंसदानों को सल्यूट करना चाहिए, वो हमारे हीरोज़ हैं, और जो है तो यानी सलाम है उनको यार, ठीक है ना। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ एब्सोल्युटली। मेरे सबसे बड़े हीरोज़ जो है ना वो सारे ये थिंकर्स और फिलासफर्स और साइंटिस्ट्स और ये लोग हैं, ठीक है ना। खैर बहरहाल, तो वो हिग्स बोसॉन जो है वो डिस्कवर हो गया, तो ये इनकी सबसे बड़ी जो है तो इसकी अचीवमेंट है सर्न की। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आपने अक्सर जो है तो अगर आप हिग्स बोसॉन को या ये सर्न को या हाइड्रॉन कोलाइडर को गूगल करें तो आपके पास ये ज़रूर ये टर्म आएगी, गॉड पार्टिकल, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ था कि जी किस ज़माने में मशहूर हो गया, इसका कोलोक्वियल नाम उन्होंने हिग्स बोसॉन का रख दिया, द गॉड पार्टिकल, ठीक है ना। तो वो हमारे जनाब ये मौलवी हज़रात और ये पंडित और पादरी और ये जो है ना, जो वो टिपिकल, यार आई एम सॉरी, मेरे रिलीजियस व्यूज़ थोड़े से ज़रा जो है ना रेडिकल हैं, तो उनको मैं कम ही डिस्कस करूँ तो अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल
یہ ہمارے پنڈت پادری اور مولوی اور یہ جب سب کوئی ریسرچ کر لیتے ہیں تو یہ چھال مار دیتے ہیں اس کے اوپر وہ کریڈٹ لینے کے لیے کہ جی یہ تو ہمیں پتہ نہیں 1400 سال پہلے، کوئی کہتے جی ہمیں 2000 سال پہلے ہمیں یہ پتہ تھا اور یہ فلانا ہے. کیا کہوں میں ان کے بارے میں. بہرحال تو جو ہے تو وہ انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی سائنسدان بھی کہہ رہے ہیں کہ گاڈ پارٹیکل ہے جی یہ تو اللہ تعالیٰ کا ثبوت مل گیا ہے اس کے اندر، جناب سن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ثبوت مل گیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کی بڑی سمپل سی کہانی ہے. ایک آدمی جو ہے وہ 1993 میں ایک سائنسدان تھا، وہ بک لکھ رہا تھا اسی پارٹیکل کے بارے میں، اور لکھ رہا تھا کہ یہ کتنا ڈیفیکلٹ پارٹیکل ہے انڈرسٹینڈ کرنا، اور اس کو جو ہے تو کس طرح پتہ نہیں ہم اس کا پتہ لگائیں گے، بیکاز وہ اتنا شارٹ لیو پارٹیکل ہے اور اتنا انسٹیبل ہے، وہ جیسے ہی دکھتا ہے اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے. تو اس نے ایک کتاب لکھی اس کی مشکلات کے بارے میں کہ جی یہ ہگز بوزون پتہ نہیں ہم ڈسکور کر بھی پائیں گے کہ نہیں. اس نے اس کا نام رکھا دس گاڈ ڈیم پارٹیکل، دا گاڈ ڈیم پارٹیکل. ٹھیک ہے نا، کہ جی مطلب مل ہی نہیں رہا ہمیں. تو وہ اس کے پبلشر نے اس سے کہا کہ جی یہ گاڈ ڈیم پارٹیکل جو تم نے کہا ہے یہ اتنا اچھا ٹائٹل نہیں ہے، یہ اتنا اچھا نہیں بکے گا، اس کا کر دو دا گاڈ پارٹیکل. تو وہ جناب ایڈیٹر نے اس کا ٹائٹل کر دیا. وہ جیسے ٹرم سٹک ہوئی جناب کہ ہگز بوزون کو سب کے سب گاڈ پارٹیکل اب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ اس کا گاڈ واڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی کہانی اس کی. اب جو ہے تو اس وقت ہم جا رہے ہیں سن. جس طرح میں نے کہا اتنا لمبا راستہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہی راستہ ہے. پہنچتے ہیں، تب تک آپ جنیوا کو انجوائے کریں. بارش ہے، برف گری ہوئی ہے، ٹھنڈ ہے، گلومی سا موسم ہے. یہ میں نے میرے خیال میں اپنے پہلے بھی جنیوا کی ویڈیوز کے اندر میں نے یہ چیز مینشن کی ہوئی تھی. یہ جنیوا جو ہے یہ بالکل ایک بول کی طرح ہے. اس کے ہر طرف جو ہے تو پہاڑ ہیں، بہت ہی میسو پہاڑوں کے وہ ہیں. یہ سامنے آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے، یہ ایکشن کیمراز اتنا کیچ نہیں کرتے، لیکن سامنے بالکل یہ بلڈنگ کی ٹاپ سے بھی اونچے پہاڑ ہیں، اس کے اوپر برف پڑی ہوئی ہے. تو یہ جنیوا جو ہے یہ بالکل ایک بول ہے، پہاڑوں کے درمیان پھنسا ہوا. تو یہاں پہ ایک بار جب فاگ واگ یا یہ چیز اتر آئے تو وہ ہوا اوپر سے گزرتی رہتی ہے اور وہ اس کو کلیئر ہی نہیں کرتی. تو وہ پھر مہینوں تک جو ہے نا اس کے اندر فاگ جمع رہتی ہے. موسم یہاں کا جو ہے وہ بڑا اس لحاظ سے بڑا عجیب ہے. ابھی جب ہم ادھر پہنچیں گے تو سن کے باہر جو ہے نا ایک دو بڑے مشہور اسکلپچرز لگے ہوئے ہیں. تو ایک اسکلپچر جو ہے وہ تو بہت ہی خوبصورت سائنس کا اٹس اے ربن جس کے اوپر میٹالک ایک ہیوج ربن ہے جس کے اوپر جتنی بھی سائنٹیفک ابھی تک میجر ڈسکوریز ہوئی ہوئی ہیں میتھمیٹکس اس کی، اس میں عربی میں بھی ہیں، اس میں گریک پرانے اس کے لوگوں کی ریسرچ، اور جو ہے تو ہر ایک زمانے کی عربی میں بھی جتنی وہ سائنسدانوں نے ریسرچ کی تھی وہ بھی ساری اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو وہ فیمس فارمولاز E=mc² ٹائپ کے وہ سارے انہوں نے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. دیٹس اے ویری نائس ٹریبیوٹ آئی تھنک ان اے پلیس آف سائنس، سائنس کو ٹریبیوٹ دینا. دوسرا جو وہاں پہ ایک انہوں نے بہت بڑا اسکلپچر لگایا ہوا ہے، وہ کوئی ہندو، وہ پتہ نہیں، آئی ایم سوری یار جو میرے ہندو ویورز ہیں وہ مجھے پتہ نہیں ہے ماتا رانی ہے کہ کون ہے، ان کا اسکلپچر لگا ہوا ہے ادھر. تو میں تو خیر اس چیز کے بالکل بہت ہی خلاف ہوں. سائنس کو اور ریلیجن کو مکس کرنا جو ہے نا یہ بہت ہی غلط چیز ہے. دونوں ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈسپلن ہیں، ڈفرینٹ وہ ہیں. ایک جو ہے وہ اسپریچویلٹی کی دنیا ہے اور جو ہے تو اور ایک حقیقت کی دنیا ہے. تو یہ جو میتھیکل کیریکٹرز ہیں اور یہ فیری ٹیلز ہیں اس کے چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کی ہیں یار، کسی بھی ریلیجن کی میتھولوجی جو ہے اس کو سائنس کے اندر مکس کرنا نا مجھے تو یہ بالکل نہیں پسند. بٹ بہرحال وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے جی شیوا، پتہ نہیں شیوا کا اسٹیچو لگا ہوا ہے وہاں پہ، شیوا دا گیور آف لائف اینڈ ڈیتھ اینڈ پتہ نہیں کیا. اب اس کا بوزون سے کیا تعلق ہے اور ہیڈرون کولائڈر سے کیا تعلق ہے. بٹ یہ ہمارے ریلیجس وہ جو ہیں نا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ جب کہیں اور جو ہے تو کوئی تیر مار لے اور وہ تو وہ جا کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں یا پہلے سے پتہ تھا یا یہی چیز تو جی ہمیں بالکل کتابوں میں ہمارے بھی لکھی ہوئی ہے. پتہ نہیں کس کتاب میں ہیڈرون کولائڈر کا لکھا ہوا تھا، لیکن بہرحال مجھے یہ چیز بالکل نہیں پسند یار. یہ جو بہرحال لگا ہوا ہے وہاں پہ دکھا دوں گا میں آپ کو
میرے خیال میں جتنا شیئر کرنا چاہ رہا تھا اپنے ریلیجس ویوز اس سے زیادہ میں نے شیئر کر دیا یار. اتنا شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. میرے ریلیجس ویوز جو ہے نا, پلیز آپ مجھ سے کوئی ریلیجس چیز مت ایکسپیکٹ کیجیے گا. میرے ریلیجس ویوز جو ہیں وہ کافی ریڈیکل ہیں, اور تو بس اس کے بارے میں جتنی کم ہی بات کی جائے اتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, بارش ہو رہی ہے یار سن میں. اب پتہ نہیں اس کے, مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ اس میں کتنے وہ باہر پھرنا اس میں کتنا انوالوڈ ہے. زیادہ تو نہیں ہونا چاہیے, ایگزبٹس وغیرہ تو سارے اندر ہی ہونے چاہیے. چلیں جناب, سن کی آپ کو سیر کرائیں. تو یہ ہے جناب سن کا وزٹر سینٹر, اور یہ وہ اسکلپچر ہے جس کا ذکر میں نے ڈرائیو پر بھی آپ سے کیا تھا. یہاں پر کئی عرب سائنسدانوں کے نام اور ان کا کام مینشن ہوا ہے. انفارچونیٹلی ٹکٹ لیتے ہوئے ہی ریسیپشن پر کھڑی خاتون نے بتایا کہ اسٹاف کا ویڈیو نہیں بن سکتا. سوئٹزرلینڈ میں لوگ پرائیویسی کے بارے میں بے حد محتاط ہیں. اچھا جناب, تو رجسٹریشن میں نے آتے ساتھ ہی کر لی. ٹھیک ہے نا, ابھی میں انتظار میں ہوں اس وقت. اس طرف جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کوریڈور, اس میں ان کے ایگزبٹس ہیں. اس طرف جو یہ کوریڈور ہے اس کے اندر ان کے آڈیٹوریمز ہیں, اس کے اندر فلمیں چل رہی ہیں. لیکن چونکہ ابھی 10 منٹ کے اندر جو ہے تو گائیڈڈ ٹور سٹارٹ ہونے والا ہے, تو میں وہ گائیڈڈ ٹور پہلے لے لیتا ہوں, وہ انٹرسٹنگ ہوگا. آئی ایم ہوپنگ کہ اس کے اندر ہمیں وہ ہیڈرون کولائڈر ایکچولی دکھائیں گے, یو نو, آئی ایم ہوپنگ دیٹ, بٹ آئی ایم ناٹ شیور. اور پھر اس کے بعد جب ٹائم بچے گا تو انشاءاللہ یہ آ کے سارے یہ ایگزبٹس بھی دیکھیں گے اور یہ جگہ بھی. ٹھیک ہے نا, بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں میں یار. دس از اسٹف دیٹ آئی جسٹ ایبسلیوٹلی لو. میں نے ایک چھوٹا سا چکر لگایا ہے جلدی سے. وہ جو لیکچر ادھر ہو رہے ہیں دے آر سو ایکسائٹنگ, اتنا زبردست ہوا ہے. تو یو نو وٹ, ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. آئی ہوپ آپ لوگ بھی ایکسائٹڈ ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹور گائیڈڈ ٹور پہلے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے تو میں آپ کو ایگزبٹس دکھاؤں. ہمارے گائیڈ آبویسلی انڈیا یا پاکستان کے تھے. انہوں نے ہمیں کچھ جنرل انفارمیشن دینے کے بعد اپنے ساتھ آنے کو کہا, اور اس طرح یہ گروپ ٹور سٹارٹ ہو گیا. مجھے ریسیپشن سٹاف نے جو ہدایت کی تھی ویڈیو کے بارے میں, وہی گائیڈ صاحب نے بھی دہرایا. جی ہمارے گائیڈ صاحب نے منع کر دیا کہ میری ویڈیو مت بنائیں آپ, تو ویڈیو تو سیبوٹاج ہو گیا سب کا سب. گائیڈ ہمیں پہلے کمرے میں لے آئے جو سرن کا 1950s کا پہلا ایکسلریٹر تھا, جو 1980s تک کام کرنے کے بعد نئے ایکوپمنٹ آنے کے بعد ریٹائر ہو چکا تھا. بڑی امیزنگ مشین تھی اور انتہائی کمپلیکس اور بڑی امپریسو. ادھر ایک پری ریکارڈڈ پریزنٹیشن تھی جس نے سرن کی شروع کی ہسٹری بتائی, جو میں آپ کو زیادہ تر ڈرائیو کے دوران بتا چکا تھا. مگر اس کے بعد ایک بہت ہی زبردست گائیڈڈ لیزر شو ہوا جس میں انہوں نے بہت زبردست انداز سے اس پہلے ایکسلریٹر کی ڈیٹیلز بتائی. Many eminent scientists have left for the United States. The synchrocyclotron emerges piece by piece. Some 54 elements are put together for
500 tons of steel. Next, the two 7.2-meter diameter magnet coils are installed. With a current of 1,800 amps, they generate a magnetic field of 2 Tesla. A system of large vacuum pumps is installed to evacuate the 25 cubic meter chamber so that protons can circulate unimpeded. Together with these electrodes, a radio frequency generator creates the electric fields. And CERN's first accelerator comes to life. इस प्रेजेंटेशन के बाद हम गाइड के पीछे पीछे चलते हुए दूसरी बिल्डिंग में दाखिल हुए। ये बिल्डिंग लेटेस्ट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के कंट्रोल सेंटर की थी, जहां पर हमने एक और प्री रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन देखी। इस प्रेजेंटेशन में बेसिकली उन्होंने बहुत खूबसूरत विजुअल्स के साथ प्रोटॉन्स के कोलिजन और हिग्स बोसॉन की दरियाफ्त की कहानी सुनाई। मुझे जो चीज़ बेहद इंटरेस्टिंग लगी वो इस ह्यूज मशीन की कम्प्लेक्सिटी थी। आप सोचें कि 27 किलोमीटर लंबी एक कंटिन्यूस मशीन देखकर सर चकरा गया और इन साइंसदानों की अकल पर हैरान हुआ मैं। उन्होंने बताया कि चेंबर के अंदर एब्सोल्यूट वैक्यूम होता है, खिला से भी ज़्यादा। इस पूरे चेंबर में एक मॉलिक्यूल भी नहीं होता, वरना तो इसका प्रोटॉन से टकराने का ख़तरा होता है, और अगर प्रोटॉन किसी मॉलिक्यूल से टकरा जाए तो वो सारा एक्सपेरिमेंट जो है उसका डेटा करप्ट हो जाता है। इस मशीन को हीलियम से ठंडा किया जाता है और ये इतनी ज़्यादा मिकदार में है कि अगर लीक हो गई तो पूरे जेनीवा में ऑक्सीजन का डेंजरस हद तक लेवल गिर जाएगा। इसका कैमरा भी क्या अमेजिंग कैमरा है, यानी हमारा आईफोन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्डिंग 240 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर करता है। इसका कैमरा 140 मिलियन फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड करता है और एक सेकंड में 100 पीटाबाइट, मतलब ये कि 1 GB की 1 लाख हार्ड डिस्क्स के बराबर डेटा रिकॉर्ड करता है। एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग, दिमाग चकरा गया ये सुनकर। प्रेजेंटेशन के बाद हमने एक स्पेशल वन वे स्क्रीन के थ्रू एक्चुअल साइंटिस्ट्स जो 24 घंटे कंट्रोल रूम में होते हैं उनकी एक झलक देखी। मेरा तो वहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैं साइंटिस्ट्स को घूरे जा रहा था, सोच रहा था कि ये कौन लोग हैं यार, इनका क्या दिमाग है और ये क्या काम कर रहे हैं। It was fascinating। मगर आखिरकार टूर इख्तिताम को पहुंचा और मैं हवास बाख्ता वापस पार्किंग लॉट की तरफ चल पड़ा। अच्छा जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त टूर था यार, बहुत ही अच्छा। और सबसे अमेजिंग चीज़ क्या थी, जो हमारे टूर गाइड थे वो पाकिस्तान के साइंसदान थे यार। तो बेचारे थोड़े से ज़रा ही वाज अ बिट शाय एंड यू नो, उन्होंने कहा कि जी मैंने वीडियो के अंदर नहीं आना। तो क्या नाम है, मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। हालांकि मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी लोग बड़े खुश होंगे कि जी हमारे पाकिस्तान के वो हैं साइंटिस्ट हैं। लेकिन वो बहरहाल सर्न में काम कर रहे थे 9 साल से। उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि जी ये सर्न की जो ये बड़ी मशीन आपने देखी, वो मैग्नेट्स और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड, कहते हैं वो उसका सारा ढांचा जो है वो HMC ने बनाया है और उसकी सारी जो स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग है और वो है, कहता है वो पाकिस्तान से HMC से लोग आते थे। वो लोग कहते हैं अभी भी आते हैं रिपेयर्स वगैरह के लिए और उसके लिए। तो बड़े फ़ख्र की बात है यार, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा मैं खुश हुआ इस चीज़ से। और दूसरा ये कि टूर खैर बहुत ही मज़ेदार रहा। वो एग्ज़िबिट्स मुझसे बंद हो गए यार। बाय द टाइम टूर ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि जी एग्ज़िबिट्स वगैरह बंद हो गए हैं, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सका। उसमें मैं पहले जब आया था मुझे कुछ याद है थोड़ा बहुत, वो कोई गेम्स वगैरह और वो थी उसके अंदर, यू नो, डिफरेंट इंटरैक्टिव वो थे। तो अच्छा होता, यू नो, अगर वो हम देख लेते तो ऑब्वियसली मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा आता। लेकिन बहरहाल यू नो व्हाट, मेरे ख्याल में ये भी काफ़ी
ज़बरदस्त टूर हो गया. आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया, आई होप आप लोगों ने कोई नई चीज़ सीखी. मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था यार. आप लोगों को पता है मैं इन चीज़ों से जो है ना बिल्कुल बच्चों की तरह एक्साइट हो जाता हूँ. तो आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी. चॉकलेट फैक्ट्री आपको दिखाऊंगा या आपको यूएन का चक्कर दिला दूंगा, दोनों यूएन का भी चक्कर लगा लेंगे, चॉकलेट फैक्ट्री भी देख लेंगे, चीज़ फैक्ट्री देख लेंगे, ठीक है ना. तो मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप आप लोगों को ये पसंद आया एपिसोड. नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.